من رحيم. ضرب وزال ضرب يضرب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الأمر منه الأمر منه اضرب اضرب لتضرب ليضرب ليضرب يضربن لتضربن اچھا جی جی، ليضربن اچھا ليضربن ایک منٹ يضربن رکیے، لتضربن صبر ليضربن ليضربن. جی 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 جی، ایک بات جی سنیں، سب ساتھیوں نے اسی طرح صرف صغیر یاد کیا ہے؟ جی حضرت سب نے کیا یاد. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اولین مکمل فرما لیے یا صرف ثلاثی مجد کے مزید اور مزید مجرد اور مزید کے مکمل کیے ہیں؟ کہاں تک پڑھا ہے؟ حضرت ملاحقات بھی پڑھے ہیں ہم نے. ملاقات بھی پڑھ مکمل لیے؟ ہو گئے، مکمل ہو گئے اچھا حضرت اولین میں. اچھا، صرف اولین جو ہے مکمل ہو. جی حضرت. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ایک تو جو ہے نا آج میں آپ کو بتا دوں صرف صغیر آپ کو کس طرح کس انداز میں صرف صغیر اور کبھی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف صغیر کس کو کہا جاتا ہے اور کبیر کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، صرف صغیر کہتے ہیں کہ تمام گردان میں سے ایک ایک سیگی کو لیا جائے، ایک ایک سیگے کو کا ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. ٹھیک ہے، اور میں نے ابھی آپ کی صرف صغیر سنی، لیکن اس میں جو نا آپ نے بہت ساری چیزیں جس میں گئی تھی، تو اس میں جو نا اجرا جب ہم کریں گے نا تو اجرا میں تھوڑی مشکل ہوگی، لہٰذا جو نا صرف صغیر کو تھوڑا آپ شارٹ کر لیں، تھوڑا مختصر کر لیں. تو میں انشاءاللہ وہ کل آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، ساتھیوں کو وہ میں دکھاؤں گا. ابھی جو ہے نا ہم جو ہے نا آج ساتھیوں نے بتایا تھا کہ پہلے جو ہے نا ان کی دہرائی کروا لیں، شروع کی جو آپ کی کتاب ہے نا اس کی دہرائی ہو جائے، اور ساتھ میں جو ہے نا دوسری کتاب ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آج جو نا آخرین کا میں آپ کو جو لنک بھیج رہا ہوں، وہ PDF بھیج رہا ہوں، ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. استاد جی آواز نہیں آ رہی. جی جی، ایک منٹ میں وہ کتاب نکال کر بھیج رہا ہوں. جی یہ بھی آپ کے سامنے یہ کھل گیا ہے، تصویر آپ آ رہی ہے؟ علم جی حضرت. الصرف حصہ سوم. اچھا ٹھیک ہے، تو آج یہ اصطلاحات ہیں، ہفت اقسام ہم آج پڑھ لیتے ہیں تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. علم الصرف حصہ سوم، ہفت اقسام کا بیان. یہ ایک شعر ہے فارسی کا جس میں تمام اقسام جو ہے جو بھی ہم جو سیغے پڑھتے ہیں وہ ان 7 اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہوتی ہے. کہتے ہیں صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے صحیح کے ابواب پڑھ لی ہیں، اب دیکھیں، جاننا چاہیے کہ عربی
کہ بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں اور کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی. بس اس اعتبار سے کل اسم اور فعل چار قسم کے ہوئے: صحیح، محموز، معطل اور مضاعف. اب سب سے پہلے انہوں نے صحیح کی تعریف کی ہے کہ صحیح کس کو کہتے ہیں. کہ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو اور اس کے دو حروف اصلی ایک طرح کے نہ ہو، جیسے ضرب، باسر، رجل، جعفر. اب جو ضرب، اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں صحیح. صحیح کیوں ہے؟ کہتے ہیں صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہو. کیا؟ یعنی حمزہ بھی نہ ہو اور حروف علت بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو. صحیح کے لیے تین شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ صحیح اس کو کہیں گے جس کے اندر حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو. اگر ایسے ہیں تو پھر اس کو صحیح کہتے ہیں. دیکھو ضرب، ضاد، را، با. اب دیکھو یہ حروف اصلی ضاد، را، با، فا، عین اللام کلمے کے مقابلے میں جو آ رہا ہے ضاد، را، با، فعل. اب اس کو ہم صحیح کہیں گے. صحیح اس لیے کہیں گے کہ کیونکہ اس کے اندر حمزہ بھی نہیں ہے، اس کے حروف اصلی کے اندر حمزہ بھی نہیں ہے اور دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے، ایک جنس کے دو حرف ایک جنس کے یعنی ایک جیسے نہیں ہے، اور اس کے اندر حروف علت بھی نہیں ہے یعنی واو، الف اور یا. حروف علت کتنے ہیں؟ تین: واو، الف اور یا. تو آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ ارے اب آ رہی ہے۔ جی حضرت ابھی آ رہی ہے. جی جی. تو اب ہم صحیح کی تعریف کر رہے ہیں کہ صحیح کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تین شرائط نہ ہو. تین شرائط نہ ہو یعنی اس کے اندر حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے بھی نہ ہو اور حروف علت بھی نہ ہو. جب کسی صیغے کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جیسے بھی نہ ہو اور حروف علت یعنی واو، الف اور یا یہ نہ ہو تو اس کو ہم صحیح کہیں گے. جیسے ضرب. اب دیکھیں ضرب یہ حروف اصلی ہے، اس کے اندر دیکھیں حمزہ بھی نہیں ہے. حمزہ ہے؟ جی نہیں ہو رہی. دیکھیں حمزہ بھی نہیں ہے اور دو حرف ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہے. دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے. اور اسی طرح آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت. جی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی اچھا. آ رہی ہے استاد۔ اب دیکھو بعثر یہ ثلاثی مزید کی مثال ہو گئی. تو دیکھیں اس کے اندر بھی حمزہ بھی نہیں ہے اور دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے. ایک جنس کا کیا مطلب؟ یعنی دو حرف ایک جیسے. ایک جنس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو حرف ایک جیسے نہ ہو. ٹھیک ہے. اور رجل، دیکھو رجل یہ اسم کی مثال دے دی. اس کے اندر بھی دیکھیں ایک جیسے ہیں، حروف علت یعنی واو، الف، یا میں سے کوئی ایک حرف نہیں ہے، لہذا کو کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے اس کو؟ صحیح کہیں گے. ٹھیک ہے. صحیح کہا. جی حضرت. تو صحیح کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی، حرف اصلی یعنی حمزہ اور حرف علت ہو یعنی اس کے حروف اصلی کے اندر فاعل کے مقابلے میں جو ہے حروف، تو اس کے حروف اصلی کے اندر حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور اس کے دو حروف اصلی ایک طرح کے نہ ہو، ایک جیسے نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی مثال صحیح کی. اب کہتے ہیں محموز. محموز کی کر رہے ہیں کو کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کوئی حرف اصلی یعنی حمزہ ہو
اس کی 3 قسمیں ہیں. اب دوبارہ سن لیں کہ ہیں جس کے حروف اصلی کے اندر حمزہ ہو. حروف اصلی کے اندر کیا ہو؟ حمزہ ہو. حروف اصلی کے اندر حمزہ ہو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. محموز کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. تین کہتے ہیں اگر قسم. فا کلمے کی جگہ پر اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. جیسے امرا، جیسے امرا، ہم امرن. ہمارا. اگر عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سعال رأسن. اب دیکھو سعال سین وہ حمزہ کے بعد لام. سعال کا اگر ہم وزن نکلیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ سعال بروزن فعال. فعل. تو عین کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اگر لام کلمے کی جگہ ہم ہو تو اس کو ہم محموز اللام کہیں گے. ٹھیک. جیسے قرأ، قرأ، قرأ کے اندر دیکھیں ہم آخر میں لام کلمے میں حمزہ آ رہا ہے. قرأ بروزن فعل. جزء بروزن فعل. تو لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. تو اب محموز کس کو کہیں گے؟ اب محموز کی تعریف سمجھ میں آ گئی. محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے اندر کیا ہو؟ حمزہ ہو. محموز کس کو کہیں گے؟ جس کے حروف اصلی کے اندر کیا ہو؟ حمزہ ہو. حمزہ ہو. ہاں. پھر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اگر یا عین کلمے کے مقابلے میں آتا ہے یا لام کلمے کی جگہ پہ آتا ہے. مقابلے کا مطلب جگہ پہ آنا. ٹھیک ہے. کہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پہ آتا ہے یا عین کلمے کی جگہ میں آتا ہے یا لام کلمے کی جگہ پہ آتا ہے. اگر تو فا کلمے کی جگہ پر آئے تو اس کو ہم کہیں گے محموز الفا. اگر عین کلمے کی جگہ پر آئے تو ہم کہیں گے محموز العین. اگر لام کلمے میں آ جائے حمزہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز محمود اللہ. اللام. محمود اللہ. محموز اللام. فا کلمے کی مثال جیسے امارا. امارا دیکھو امارا کے اندر یہ حمزہ آ گیا. امارا کے اندر کیا آ گیا ہے؟ حمزہ ہے. امارا اس کا وزن نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے؟ فعل. امرن یہ اس کی مصدر ذکر کر دی. امرن برن فعلن. تو اس کے اندر بھی حمزہ آ رہا ہے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محموز الفا. اور محموز العین کی مثال جیسے دیکھیں سأل رأسن. سأل بروزن فعل. رأسن بروزن فعلن. تو دیکھو عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے سألہ کے اندر تو اس کو ہم کہیں گے محموز العین. اگر لام کلمے کی جگہ پر حمزہ ہو تو اس کو ہم محموز اللام کہیں گے. جیسے قرأ اور جزء برن فعل. ٹھیک ہے. تو صحیح اور محموز سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت آ گیا. جی. اب میرے پاس یہ کھل نہیں رہی آگے کا سبق. ایک منٹ. تو آپ کے بعد پیج ہو رہا ہے؟ نہیں حضرت نظر نہیں آ رہا. حضرت میرے پاس کتاب ہے، اچھا میں وہاں سے میرے پڑھ پاس. لوں. حضرت اس ہاں میں ایک جی آپ سوال وہاں تھا. سے آپ جی آپ پوچھ لیں. حضرت جو صحیح کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ اس میں جو کسی حرف کے مقابلہ میں حمزہ نہ ہو حرف اصلی کے مقابلہ میں، اور جی حرف علت نہ ہو، اور دو حروف ایک جی جنس جی کے نہ ہوں. تو جو دو حروف ایک جنس کے نہ ہوں اس کی اسی کے اندر وہ بھی تو آ گیا نا کہ اس میں اس کے
کسی حرف اصلی کی جگہ پہ حمزہ نہ ہو، تو یہ ایک ہی بات آ گئی نا جی اس میں، یعنی وہ بات تو اس میں بھی آ جاتی ہے۔ چیزیں اور ایک حرف، دو حرف ایک جنس کی ہونا اور چیزیں، اگر دو حمزے ایک جیسے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی جو نا یہاں پہ دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں، لیکن جب دو حرف ایک جیسے نہ ہو تو یہ حمزہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دو حرف ایک جیسے کی مثال کیسے، مثلا دیکھیں مد، مد، اب دیکھیں مد یہ ایک صیغہ ہے، اب یہ اصل میں تھا مدد، کیا تھا اصل میں؟ مدد۔ مدد۔ اب دیکھو اب اس کا وزن نکالیں ہم تو مدد یہ ضربہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مدد بروزن فعل۔ اب دیکھو عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف آ رہے ہیں، حروف اصلی ہیں، مدد یہ حروف اصلی ہیں، اصلی اور فا دیکھو عین اور لام کلمے کے مقابلے میں یہ حروف اصلی آ رہے ہیں، مدد بروزن فعل۔ اب ہم اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دو حرف ایک جیسے ہیں، اب اس کے اندر حمزہ تو داخل ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ جی حضرت ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کتاب کھول لیں، یہاں پہ میرا صفحہ واضح نہیں آ رہا، کھل نہیں رہا۔ حضرت اب نظر آ رہی ہے؟ ابھی نظر آ رہا ہے سر۔ جی ایک منٹ، حضرت ایک کتابیں ہم نے اب تک خریدی نہیں، ہمارے پاس حصہ اولین ہے اس کا، یہ انشاءاللہ خرید لیتے ہیں، بتایا بھی نہیں گیا تھا ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ابھی صفحہ نظر آ رہا ہے، معطل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی جی، اگلا صفحے پہ، اگلے اچھا صفحے جی پہ مطلع ہے۔ جی جی کیا ابھی آپ ابھی نظر اچھا ابھی نظر آ گیا۔ تو یہ تھوڑا ہم پڑھیں گے، ٹائم بھی پورا 2 منٹ ہے۔ تو معطل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، اور حرف علت 3 ہیں، واو الف یا کا وائے ہے، تینوں حروف ضمہ فتح کسرہ کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، اور فتح کو کھینچنے سے الف، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا، اسی واسطے واو کو اخت ضمہ اور الف کو اخت فتح اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ اچھا جی تو دیکھیں معطل اس کو کہیں گے جس کے اندر کیا حروف علت ہو، اس کو کہیں گے حروف علت ہو، ٹھیک ہے، یا واو ہو یا حمزہ ہو یا لام یا کہتے ہیں الف ہو، ٹھیک ہے۔ چلو یہ کل ہم پڑھ لیں گے، کیوں ٹائم پورا ہو گیا، 1 منٹ ہے تو سر کل اب کی دہرائی آج کے ہم اگر نے جو ہے نا، کل کی دہرائی کے اگر اسباق بتا دیں گے تو تھوڑا یاد کر کے آئیں گے تو آسانی رہے گی دہرانے میں۔ تو میں اصل میں کہہ رہا تھا کہ آپ جو کو اول صرف جو ہے آپ کو صحیح انداز میں وہ ایک مرتبہ لکھا دوں، اسی کے مطابق اگر آپ صرف صغیر یاد کر لیں گے نا تو آگے کے آسانی ہوگی۔ جی صرف صغیر اور کبیر، جی صحیح ثلاثی مجد کی بھی صرف صغیر ہو جائے گی ایک باب کی، اور ثلاثی مزید کی بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جی صحیح ہے جی۔ انشاءاللہ تو کل سے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سبق جو ہے نا اولین سے پڑھ لیں گے، اور صرف صغیر آپ کو یاد کروا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے والا سبق بھی چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے دو ہم نے سبق پڑھے، ایک صحیح کی تعریف پڑھی اور ایک محموز کی تعریف پڑھی۔ صحیح اس کو کہیں گے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حروف علت اور دو حرف ایک جیسے نہ ہو، جیسے ضرب، اور محموز اس کو کہیں گے جس کے اندر حمزہ ہو، اگر پھر حمزہ محموز کی 3 قسمیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ فا کلمے کی جگہ پر اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم محموز الفا کہیں گے، جیسے امر، اور عین کلمے کی جگہ پہ حمزہ آ جائے تو ہم اس کو محموز العین کہیں گے، جیسے سعال، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں لام کلمے کی جگہ پر
حمزہ آ جائے تو اس کو ہم محمود اللام کہیں گے، جیسے اس کی مثال دی جزء. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ابھی جو جی ٹائم مکمل ہو گیا، کہ اور ساتھیوں نے پھر پڑھانا ہے. جزاکم اللہ.